تو ایک دن کیا ہوا، میں کہیں کلینک میں گیا، مجھے کچھ نظر ٹیسٹ کوانی تھی، آنکھوں میں کوئی پین ہو رہا تھا، تو وہ بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، 4-5 ڈاکٹر. نظر تو ٹھیک آئی تھی، کچھ کوئی نزلے کی وجہ سے تھا یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا. تو وہ 4 ڈاکٹر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ یار ادھر فلاں جگہ جو ہے کہ ویکینسی ہے، اس میں اتنے ہزار روپے تنخواہ، اور فلاں جگہ اتنے ہزار روپے، فلاں جگہ نا پیسوں کی نا کروڑ لاکھوں ہزاروں کی باتیں ہو رہی تھی. میں 15 منٹ بیٹھا تو مسلسل یہی باتیں، یعنی پیسے سے بات شروع اور پیسے پہ ختم. تو مجھے یاد ہے مجھے نا، حالانکہ میری عمر اس وقت 21 سال ہوگی، یہ 20 سال 20-21 سال میری ایج تھی، تو مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. دنیا مسافر خانہ ہے اور ان کی باتیں دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، ہے بھائی. بھائی 20-21 سال میں تو اب مجھے خیال ہوتا ہے سب کی یہی باتیں ہوتی ہیں، ابے پیسہ کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، یہی ہوتا ہے نا صبح شام. تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، یار اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، یہ سب اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کیا ہوگا واللہ عالم، آنکھ کی ایک بات بھی نہیں ہو رہی. اپنی فیلڈ سے متعلق باتیں کریں نا تو اچھا لگے گا، جو نالج والی باتیں کہ یار آپ کو پتا ہے کہ نئی ریسرچ آئی ہے آنکھ کے بارے میں، یا شیئر کر رہے ہو معلومات. ٹوٹلی باتیں کیا ہو رہی ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تنخواہ ملے گی، ابے نہیں ادھر چلا جا ادھر اتنی ملے گی. وہ کہہ رہا امریکہ میں چلے جاتے ہیں وہاں اتنی تو مجھے ان پہ حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ہر وقت یہ سنتے تھے، وہ تو اپنے گھر کو 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے بھائی. تو جب سارا دن یہ سنے گا آدمی، تو جو ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جب ہر وقت یہ باتیں کرے گا نا، اس کا 24 مسلسل ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ادھر اپلائی کرتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے، لندن چلے جاتے ہیں وہاں تنخواہ اتنی ہے. تو مجھے لگا کہ یار ان لوگوں نے جو آئی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا، یہ صرف کس کام کے لیے بنے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں. چلو پیسہ بھی کمانے کے لیے انسان بنتا ہے، لیکن باتیں تو نہ کرے نا بھائی. تو ایک دفعہ بول دیا لندن میں یہ ہے، امریکہ میں یہ ہے، فلاں جگہ اتنے پیسے، ختم، اب کوئی اور بات کرو. لیکن مسلسل کیا بات ہو رہی ہے، پیسہ 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 پیسہ، مسلسل کنٹینیو اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہو رہی تھی. اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے حیرانگی کیوں ہو رہی تھی، اس لیے ہو رہی تھی کہ 24 گھنٹے ہم بات کیا سن رہے تھے، دنیا کیا ہے، مسافر خانہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب بتاؤ وہ ڈاکٹروں کو میں بے وقوف لگ رہا تھا اگر میں ان کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا، ڈاکٹر صاحب دنیا مسافر خانہ ہے، آپ کو ہو کیا گیا، ادھر 1 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 2 لاکھ مل رہے ہیں، ادھر 4 لاکھ مل رہے ہیں، تو بس کرو یار، کوئی اور بات کر لو بیٹھ کے. 4 لاکھ مل رہے ہیں تو کیا کر لیں، کوئی اور بات کرو. تو وہ مجھے کیا سمجھتے، یہ کون ہے، بے وقوف، اور مجھے وہ کیا لگ رہے تھے، بے وقوف. میں ان کو الو سمجھ رہا تھا، اور وہ اس مولوی کو کیا سمجھ رہے تھے، اگر میں اپنی دل کی بات ان سے شیئر کر لیتا تو مجھے کیا سمجھتے، وہ بے وقوف. اگر میں ان سے کہتا وہاں بیٹھ کے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ آپ جاب کر لیں تو آپ کو 1.5 لاکھ ملیں گے، اس کو 2 لاکھ ملیں گے، تو بس کرو، کوئی اور دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو اتنی لفٹ کیوں کرا رہے ہو. میں اگر یہ بیچ میں ٹوک دیتا ان کو تو وہ غصہ کرتے نا، بولتا بھائی مولوی تو اپنی آنکھیں چیک کرا، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، پاگلوں والی باتیں نہیں کرو. پھر کہتے ہیں ہاں بتا کیا کہہ رہا تھا تو، 2 لاکھ کہاں مل رہے تھے، پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کر دیتے. اب آپ بتاؤ بات کس کی صحیح تھی، اگر میں ٹوک دیتا ان کو کہ مسافر خانہ اتنا لفٹ کراؤ جتنی ہے اس کی حیثیت، تو وہ 4 آدمی مل کے مجھے ملامت کرتے. لیکن مجھے غالب گمان یہ ہے، کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، 20-25 سال ہو گئے، مجھے لگتا ہے ان میں سے 3 کا کم از کم انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک، کیونکہ وہ ایجڈ تھے تھوڑے. 3 کا نہیں تو کم از کم 2 کا تو ہو ہی چکا ہوگا انا للہ. شتر مرغ کے بچے جب آپ پالتے ہیں نا تو 50% زندہ رہتے ہیں، 50% اس میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جنرل نالج. تو اسی طرح جب آپ کی ایج 50 سال کے کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ 20 سال کے بعد یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ جتنا شتر مرغ کے بچوں میں مرنے کا ریشو ہے نا، 50 سال کے آدمی کا 20 سال بعد ان میں بھی کم سے کم 50% ریشو، یعنی آج جو 50 سال کا ہے
ان میں 10 آدمی اگر 50-50 کے نظر آئیں تو آپ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ میں سے 5 آدمی انا للہ ہو چکا ہوگا نا. 70 تک کراس کرنے والے بمشکل 50% ہوں گے, بمشکل. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے, یعنی ورنہ تو امید ہے کہ سبھی مر چکے ہوں گے, لیکن وہ ڈر جائیں گے وہ کہیں نہ مر جائیں کہیں. حقیقت ہے جو آج 50 سال کا ہے نا, اگر 10 آدمی آج 50 سال کے ہیں تو 20 سال کے بعد ان میں سے 5 کا انا للہ, کم سے کم 5 کا انا للہ ہو چکا ہوگا. بمشکل 5 بچیں گے جو اگلے سال پھر 1 آدھ سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے. کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ 70 سے پہلے مر جاتے ہیں. ان میں ڈاکٹر بھی ہیں, حکیم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, سائنسدان بھی ہیں, سب 70 کو کراس کرنے والے لوگوں کا ریشو بہت کم ہے. اب آپ بتاؤ وہ جو باتیں کر رہے تھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, میں یہ جب یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں تو ان 4 میں 2 کیا ہو چکے ہیں, قبر میں لیٹے ہوئے. اب ان کو اللہ زندگی دے, آپس میں ذرا گپ شپ لگاؤ, وہ بات کریں یار ہم اس دن کہہ رہے تھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, ہم نے تھوڑے سی زندگی کے پیچھے کیا, ہمیں پتا ہوتا اتنی جلدی قبر میں آنا ہے تو چلو 2 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا, 4 لاکھ والا بھی ٹھیک تھا. روٹی تو سبھی کو مل گئی, کیا خیال ہے, کھانا سبھی کو مل گیا, 2 لاکھ والے کو بھی مل گیا, 4 لاکھ والے کو مل گیا. تو کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا بڑا ہم نے اس کو بنا لیا تھا. اور 2 لاکھ والا جب 4 لاکھ والا ہوتا ہے نا, اس کی تنخواہ جب ڈبل ہوتی ہے تو ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ 4 لاکھ سے وہ چیزیں خرید کے کھا ہی نہیں سکتا جو جوانی میں 50,000 سے کھا سکتا تھا. یعنی جب پیسہ آتا ہے نا, انسان کی ایج بھی اکثر بڑھ چکی ہوتی ہے, اس میں پیسہ آنے سے وہ مزے نہیں آتے جو کم عمری میں پیسے کے مزے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے, ساری جسم کی جو لذتیں ہیں وہ تو آپ کی باڈی سے ان کا تعلق ہے نا. جیسے جیسے ایج بڑھے گی تو دنیا کی لذتیں آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع. تو یہ جو دنیا کی اللہ نے لذتیں رکھی ہیں یہ تو غریب آدمی کو بھی بھرپور طریقے سے ملتی ہیں, جو بیسک لذتیں ہیں جس میں انسان بہت لذت محسوس کرتا ہے. بھوک کے وقت کھانا یہ بہترین لذت ہے نا. تو شدید بھوک ایک دفعہ آپ کو لگ جائے, پھر آپ کی تنخواہ 5,000 ہو, 10,000 ہو, 15,000 ہو, شدید بھوک کے بعد آپ کو دال روٹی میں اللہ وہ لذت دے گا جو 18 لاکھ 20 لاکھ کمانے والا وہ مرغوں میں اور بریانی میں اس کو وہ لذت نہیں آئے گی. اس نے اتنی بھوک لگنے ہی دی اپنے آپ کو. تو یہ لذتیں تو شدید نیند جب آ رہی ہو تو فٹ پاتھ پہ سونے کا مزہ اور گدے پہ سونے کا مزہ برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں چونکہ ہم سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں اور مختلف فیلڈ کے لوگوں سے, یونیورسٹیوں میں پروفیسروں سے, ہمارے یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں. پروفیسر کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے, وہ سائنس کی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ اس کے ٹاپک میں قبر اور آخرت نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, آہستہ 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 جب ایک دن ایک بات سنے گا, 2 دن سنے گا, 3 دن, 10 سال, 15 سال, 20 سال, 30 سال ایک جیسے ٹاپک سن کے, اور جن کا سب کا تعلق دنیا سے ہے, تو دنیا ہی اس کے دماغ میں ٹھسے گی کہ نہیں ٹھسے گی. اس لیے پھر اس کو یہ باتیں کہ موت کے بعد حساب ہے, ہم آئے آخرت کے لیے, یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس کو. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا, وہ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا, اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, تو گھر جا. اس نے کہا کم بخت میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی, میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے, نہر بنا رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کم بخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا, تھوڑا کم غصہ آیا, پہلے تو بہت آیا تھا, تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا, ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے, کم بخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا, کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا, بحریہ ٹاؤن, ناظم آباد, پیسہ, 2 کروڑ تنخواہ, 1 کروڑ بزنس, سب کو پتا ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں, قبرستان بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں,
کراچی کے قبرستانوں میں، اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی سپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا، قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا، آپ کیا کرو، ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہو. بناؤ آپ، کسی بلڈر سے یہ پیسہ نہیں ہے، بلڈر سے بول بنا بھائی. تو 200 گھر نہیں، 1000 گھروں کی جگہ اس کے اندر، 1000 گھروں، 1000 فلیٹ ہوں، اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو، اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ آپ، ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی، فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے، شیطان کہہ رہا ہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا، ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں، پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ، پھر تیسرا مردہ، اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی خبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا، میرا شمار قبرستان کے قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق ہے یار؟ میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں، میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں، میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں جہاں کی بکنگ کرائی ہے؟ بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے، جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے، جس کی باتیں کر رہا ہے، دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے، تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی، زیادہ سپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن سن کے کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے انسانوں کی، خراب ہو گئی ہے. اللہ الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے، صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا، سب برباد. ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو، اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، چٹیل میدان بنا دوں گا اس کو. یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، قرآن کہتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا، چٹیل میدان، صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. کوئی ڈھلان، ایک سپیڈ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایورسٹ تو بہت دور کی بات ہے، ایسا برابر کروں گا. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا، مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ رہے گا. اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں. مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دل آ رہا ہے، کیسا ہر وقت. میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی 80 سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے، غیبت اس لیے نہیں، آپ کو کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی. وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاس ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا کریں، میں ٹینشن میں ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولے آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا، لاس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا. حضرت غریبی کے ان ایام کو غنیمت سمجھیں. غریبی کے ان ایام کو کیا کرنا ہے، کاروبار میں آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی. اب اس عمر میں کتنا کھا لو گے، بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے، بس کافی ہے. بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں، 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی، پرانی بات ہے، 75-80 سال کی تو ہوں گی وہ. بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں، کاروبار میں، ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے، بہت پریشانی، میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا نا. تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی. جو بچے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہو گیا، اب کیا کریں، دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے، 75 سے 80 سال کی اماں ہیں، ان کو کیا ہو رہی ہے، ٹینشن. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا، تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں. یار ہماری والدہ کبھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے؟ ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی پوالو، ان کی عمر تو 80 سال تھی، انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی، کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا، ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا، ایک تخت تھا، اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھی، ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا.
جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا، پرانی باقیات، وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا، اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا ڈھکن تھا، چونا اور پان وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے، کتھا ختم تو نہیں ہو گیا، بھاڑ میں جا اس کی کتنی تنخواہ، اس کا کیا بزنس، پوچھتی بھی نہیں تھی، ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے، دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، شوال کے 6 روزے، ایام 20 کے روزے، نفلی روزے، تلاوت قرآن، کیا پرواہ کہ کون کتنا کما رہے ہیں. ان کو یہ تھا کہ بھئی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں پوتے، میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں، تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی، مجھے ایک جگہ چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے، یہ تخت ملا ہوا ہے، یہ مصلی ہے، یہ اللہ اور یہ میں، ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے، بچے ناشتہ، بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہے، دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے، تو بس تھوڑی دیر آرام کی. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا. ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں، اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھی پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے، بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، اللہ مغفرت فرمائے. دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیح ہاتھ میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی ہے. اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں، اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھی. وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے. جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا، ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا، ہائے، رو رہی ہوتی تھی، آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا. سادہ لوگ تھے نا، سیدھے لوگ تھے. ہم کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے، اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ. تو ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا، تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھی. تو وہ بس ڈرامہ دیکھا اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہا ہے، وہ اپنی تسبیحات کا معمول بھی، بس یہ ایک چیز. تو نہ تو دنیا سے محبت نہیں تھی، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں. پیسوں سے محبت نہیں، بیٹا کما رہا ہے نہیں کما رہا، چھوڑو بھائی، ہم نے زندگی گزار لی، اللہ اللہ کرو، بس ہمارے بیسک خرچے پورے ہو رہے ہیں، بس اس میں خوش تھی. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی تھا. ہماری والدہ کا تو اللہ معاف فرمائے ایسا تھا کہ قرضے لے لے کے دوسروں پہ خرچ کرو. ہم اس میں ٹینشن میں آئے ہوئے تھے کہ بھئی اپنے پیسوں سے آدمی سخاوت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، جب اپنے ختم ہو جائیں تو ادھر ادھر سے قرضے لے کے اس کو کھلا دو، اس کو کھلا دو. نانا کا بھی ہمارے یہی حساب کتاب تھا. یہ تو خیر اسراف میں آتا ہے نا، جمع کرنے کا نہیں تھا پہلے لوگوں میں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج جو لیڈیز کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے، مردوں کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے، ان کو اللہ رسول میں لذت ہے ہی نہیں. نماز میں، روزے میں، تسبیح میں، تلاوت میں دلچسپی ختم. پیسہ پیسہ پیسہ، کامیاب وہ ہے جو پیسہ کما رہا ہے. ہمارے حضرت جب پیسے کا تذکرہ کرتے تھے نا، ایک شخص آیا حضرت کو بہت پیسہ پیسہ کا، حضرت فرمائے اس کے دل میں دولت کی محبت کے کٹر ابل رہے ہیں. اتنی توہین سے حضرت بتا کہ مسافر خانہ ہے، وہ بہت زیادہ پیسہ پیسہ ہر وقت نا ہوس میں رہتا تھا. تو حضرت فرمائے اس کے دل میں، اسی کے سامنے کہ تمہارے دل میں گٹر، ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں یار یہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے چشمے. اب دولت کی محبت کو کیا تعبیر کریں گے، یہ تھوڑی کہیں گے اس کے دل میں دولت کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. چشمے نہیں، حضرت کہتے تھے اس کے دل میں پیسے کی محبت کے کٹر ابل رہے ہیں. بدبو آ رہی ہے ہمیں اس آدمی سے، اسمیل آ رہی ہے. تو ہمیں دنیا کے 2 ٹکے کی اس کو ویلیو نہیں دینی ہے. دنیا کو سمجھ رہے ہیں، 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے. کچھ زیادہ باتیں کر رہا ہوں، بولے تو اسمیل آ رہی ہے بھائی تیرے اندر سے. مسافر خانہ اتنا کیوں دل لگا رہا ہے، اتنا کیوں مر رہے ہیں؟ جیسے بچے کھلونوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا، تو بچہ ہے وہ تو بے وقوف ہے، تو بڑا ہو گیا. اور یہی چیز کو مسلط کر لیا ہے. پہلے جو ہے نا انگریزوں میں اب بھی ہوتا ہے، جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے نا، مجھے کسی نے انگریزوں کی شادی کا کلپ بھیجا، اس میں وہ انگلش میں جو عیسائی لوگ شادی کرتے ہیں نا، اس میں ہم لوگ تو سادہ نکاح پڑھا ہے نا، قبول ہے قبول ہے، جلوے نکل لے یہاں سے. ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا، ہمارے تو نکاح ریکارڈنگ میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ولی سے اجازت لی کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ اتنے مہر میں اس دولہا سے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں، بس اتنا. تو وہ کہتے اجازت ہے.
تو میں کہتا ہوں میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے مہر میں آپ سے پڑھایا، آپ نے قبول کیا، وہ کہتے ہیں قبول کیا، ختم۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہے کہ بھائی بہت ہم کئی نکاح ایک دن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہول سیل کے ہمارے شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا، ایک دن میں 8 نکاح بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں۔ تو انگریزوں کے ہاں کبھی کبھار کوئی کیس آتا ہے ان کے چرچ میں، کبھی کبھار کے، تو وہ بہت ڈیٹیل سے نکاح پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ورڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ پادری صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، تو پادری نکاح میں کیا الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے، مرد اور عورت سے ایگریمنٹ لے رہا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں، غمی میں، پیسہ ہو یا نہ ہو، وہ پوری ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا، تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا یار ورڈنگ بڑی خاندانی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا یہ ورڈنگ ہم اردو میں ترجمہ کرا کے اب ایسے قبولوایا کریں، صحیح ہے نا؟ کیونکہ آج کل نکاح تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن طلاقیں بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا سا کسی میں عیب نظر آیا، اب دنیا کو چونکہ مسافر خانہ سمجھنا ہی نہیں ہے، سارے مزے یہیں اڑانے ہیں، تو تھوڑا سا بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ شوہر میں پیدا ہو گیا، عورت کہتی خلا کی طرف جاؤ، بیوی میں ٹیکنیکل ذرا سا فالٹ پیدا ہو گیا، مرد کہتے طلاق دے کے جان چھڑاؤ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیوں؟ جب سارے مزے ہی اڑانے ہیں تو یار بیوی شادی ہو گئی، پتہ چلا جی اس میں کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہو سکتی اس کے، طلاقیں پہلے نہیں دیتے تھے لوگ، طلاق بھئی اولاد ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے، بانجھ ہے، ساری زندگی نبھا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے یار ہماری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار ایک تو بیچاری کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا غم ہے، اوپر سے طلاق کا دھپا لگے گا، ڈبل غم نہیں ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی اللہ نے اجازت دی ایک اور کر لو، کہہ رہے نہیں ایک اور کے حقوق اور وہ خرچہ اور وہ ڈبل، ابے کر لے، اللہ مدد کرے گا یار تیری، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ تو مرد کا ظرف بھی کیا ہو گیا؟ کم۔ کیوں؟ سارے مزے یہی اڑانے ہیں، صبر تو ہے ہی نہیں کہ یار کچھ آخرت کے لیے کر لو۔ اور عورت نے جس دن دیکھا میاں صاحب کی جیب ہلکی ہونا شروع ہو گئی، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ، میرے میاں کماتا ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے۔ بھائی جب شادی ہوئی تھی کماتا تھا نا؟ ہاں اس وقت کماتا تھا، اب بیچارے کی تقدیر یار، کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے۔ اب عادت انہی چسکوں کی لگ گئی تھی عورت کو، وہی کباب پراٹھوں کی۔ اب میاں کی جاب گئی تو تھوڑے دن صبر کرے گی، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ، خلا۔ تو مجھے وہ انگریز کا بڑا اچھا پادری کا نا بڑا اچھا بیان لگا کہ وہ ان سے معاہدہ کروا رہے میاں بیوی سے کہ خوشی میں، غم میں، پیسے ہو یا نہ ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا چلو کچھ تو خاندانی بات کی نا۔ اصل میں ہم جو عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ عربی میں ہے نا، خطبے میں جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، قرآن کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، صحیح بات کیا کرو۔ مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرا دوں نا تو دولہا ابھی سے بولے گا ہم نے تو صحیح بات کرتے تو رشتہ ہی نہیں طے ہوتا۔ اگر ہم صحیح بات کر دیتے، سب بتا دیتے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے۔ نہ صحیح بات اس نے کی ہوتی ہے، نہ لڑکی والوں نے صحیح بات، دونوں ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی والے اگر بتا رہے ہیں نا ہماری بچی کی عمر 25 سال ہے تو سمجھ لو 50 کے قریب ہوگی، 50 کے قریب۔ اور لڑکا اگر بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں، میری تنخواہ اتنی ہے، میری تنخواہ 2 لاکھ ہے، تو سمجھ لو 5-10 ہزار کما رہا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بہت، دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی والوں کے تو جھوٹ، میں تو لڑکے سے کہتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں بولنے دو یار، آج کل عمریں سبھی چھپا رہے ہیں، وہ نہیں بیچاروں کو ان کا قصور تھوڑی ہے، بس تمہیں لڑکی پسند آ رہی ہے، بھاڑ میں جائے، تم نے عمر کا کرنا کیا ہے یار؟ کیا خیال ہے؟ اگر وہ 20 کی ہوتی پسند نہ آ رہی ہوتی تو کیا فائدہ؟ تو 50 کی پسند آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، بھلے انہوں نے 20 کا بولا 25 کا بولا۔ تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو۔ اسی طرح جب خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو. کیا مطلب؟ یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں. تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں، طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں، بنتے نہیں ہیں. تو اسی میں مضمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے، رشتے کو ویلیو دینی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کرتے. پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا، یار کوئی بات نہیں، آخرت میں ذخیرہ تو ہے نا، جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا. مرد میں اگر کوئی عیب ہے، عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی، اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے، طلاقیں لینے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے، نباہ کرو. کچھ زیادہ مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. 24 گھنٹے ہم یونیورسٹیوں میں بھی، سیاستدانوں سے بھی، سائنسدانوں سے بھی کتابیں پڑھیں، وہاں بھی ہم آخرت کی بات نہیں سنتے. 24 گھنٹے ہم سنتے کیا رہتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا. تو ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، وہ مان نہیں رہا تھا. 20 لوگوں نے جب کہا ہے تو بھاگتا ہوا گھر جا رہا ہے، روتا ہوا. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، گھر کیوں بھاگتا ہوا روتا ہوا جا رہا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کیا ہو گئی ہے، اتفاق سے بیوہ ہو گئی. لوگوں نے کمبخت تو زندہ ہے تو تیری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا یار سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن اتنے لوگ بول رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہے. تو ہمیں پتہ ہے جب ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا تو اتنے جنازے، اتنی قبریں دیکھ کے ہمیں بھی یقین ہو جاتا ہے یار تھوڑے دن میں ہمارا بھی انا للہ ہو جائے. پتہ نہیں کس طرح سے کوئی ٹرک کے نیچے آئے گا، کوئی کو ڈینگی ہو جائے گا، کسی کا یہ جگر خراب ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر سے دماغ پھٹ گیا اس کا، اور کوئی سیلاب میں، اللہ معاف فرمائے جو سیلاب میں تباہی آئی ہے. تباہی تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے، کوئی زلزلے آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھائی مسافر خانہ ہے، فری کرنے کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جب عقل سے سوچتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب صبح دفتر جاتے ہیں وہ بھی پیسے کی بات کر رہا ہے، وہ باس کی غیبت کر رہا ہے. ابے اس کو نئے نئے آیا، کل کا بندہ ہے، اس کی تنخواہ دے. ہم سالے یہاں 10 سال سے گھاس کھا رہے ہیں، یہاں پہ ہماری تنخواہ دیکھ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ سیلری سے، تنخواہ سے. ادھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بولا ابے تو اپنی صحت تو دیکھو، تم شوگر ٹیسٹ کرواؤ، کولیسٹرول چیک کرواؤ، یہ کرواؤ وہ کرواؤ. تو باڈی کی ویلیو چینل جتنے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ساری یہی باتیں. تو آہستہ آہستہ کھوپڑی میں بیٹھ کیا جاتی ہے، یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہماری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. یعنی وہ دنیا جس کو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں ہے. مسافر خانے کو بھلا کون لفٹ کراتا ہے یار؟ جہاں سے جنازہ اٹھنا ہے تھوڑے دنوں میں کون لفٹ کراتا ہے؟ لیکن ہم اس مسافر خانے کو اس لیے لفٹ کرانا شروع کرتے ہیں کہ سب لفٹ کرا رہے ہیں، تو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ لفٹ کرانے کی چیز ہے. حالانکہ عقل کہتی ہے لفٹ کرانے کی چیز نہیں ہے. اتنے جنازے دیکھ لیے ہم نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس نے کہا تھا لا تجدوا اکثرهم شاکرین، کہ اللہ ان میں سے تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. یعنی شیطان نے جس چیز کو فوکس کیا وہ یہ کہ ان کے دلوں میں ناشکری پیدا کرو، ناشکری، احسان فراموشی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ احسان فراموش نہیں ہوتے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. تو احسان فراموشی مخلوق کی بھی ہوتی ہے. کسی نے آپ پر احسان کیا، جب آپ ضرورت مند تھے، آپ کو اس کی ضرورت تھی تو آگے پیچھے پھر رہے تھے، جب ضرورت پوری ہو گئی تو آپ نے اس کو بھلا دیا. احسان فراموشی کی یہ والی قسم بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور احسان فراموشی کی ایک اور قسم ہے، ایک تو ہے مخلوق کی احسان فراموشی، ایک ہے جس نے پیدا کیا اس کی احسان فراموشی. یہ والی قسم اور بھی زیادہ پائی جاتی ہے. یہ دنیا کا عجیب نظام ہے
کہ جس نے کم احسان کیا ہو اس کے احسان کو کسی حد تک یاد رکھا جاتا ہے. جن کے احسانوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے انہی کو لوگ بھولتے ہیں. کسی نے آپ کا ذرا سا کوئی کام بنا دیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، دھکا لگا دیا، وہ پھر بھی تھوڑا بہت یاد رہ جاتا ہے انسان. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے احسانات کے سمندر میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ فراموش انہی کو کیا جاتا ہے. سب سے پہلے انسان ڈوبا ہوا ہے اللہ کے احسانات میں، اس کے بعد والدین. ہماری سوسائٹی میں آپ جتنا لبرل طبقے کی طرف جائیں گے، جتنا سیکولر طبقے کی طرف جائیں گے، بلکہ میں صاف لفظوں میں جتنا پڑھے لکھے طبقے کی طرف جائیں گے، جس کو آج کی اصطلاح میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ خدا کو بھولے گا اور اس کے بعد اپنے والدین کو بھولے گا. ان پڑھ لوگ پھر بھی ماں باپ کی مان رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کو، اس کے بعد والدین. اور جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ حقوق گرل فرینڈ کے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ حقوق کس کے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی دوست ہے، جس سے حرام رشتہ ہے، حالانکہ اس کا آپ پر کوئی احسان نہیں، ایک ہوس ہے اس کو بھی اور آپ کو بھی. یہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو مغربی دنیا سے خرابی آ رہی ہے نا، مغربی دنیا سے. یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ جو کلچر ہے اب جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ امپورٹ ہو رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے. ان ملکوں سے گھڑیاں بھی آ رہی ہیں، ان ملکوں سے موبائل بھی آ رہے ہیں، ان ملکوں سے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، تو ان ملکوں سے کلچر بھی آ رہا ہے. افسوس اس پر نہیں ہے کہ ان ملکوں سے یہ کلچر کیوں آ رہا ہے. افسوس اس پر ہے جیسے ان کی گاڑیوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے موبائلوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے اس بدترین کلچر کو بھی اچھا کہنا بولو شروع کر دیا. اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب پتا چلتا ہے جی یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو اب معاشرے میں کوئی بری چیز رہی نہیں. بھنگیوں والا کام، چماروں والا کام، زانی تو بھنگی سے بدتر چیز ہے، بھنگی بھی اس سے اچھا ہے. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. قرآن کہہ رہا ہے انتہائی غلیظ اور گندا راستہ ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، گدھے گھوڑوں والا راستہ ہے. یہ کام گدھے گھوڑے کرتے ہیں کہ جس پہ دل آ گیا اپنی خواہش پوری کر لی. آج انسان کی پہچان اس کے ڈریسنگ سے، اس کی دولت سے اور اس کی دنیاوی کامیابی سے ہے. دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، کامیاب ہے، اسی سے اس کی پہچان ہے. تو سب سے زیادہ احسان فراموشی کس کے ساتھ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اللہ کے ساتھ، اس کے بعد والدین کے ساتھ. اور جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے سب سے زیادہ حقوق اس کے بیان کیے جا رہے ہیں. بتاؤ ایئر ہوسٹس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے جب آپ بس میں جہاز میں سفر کرتے ہو؟ سب سے اچھا سلوک اس کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے جہاز میں. کسٹمر اور سیلر کا آپس میں کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بولو نا، کوئی رشتہ نہیں. سب سے زیادہ اخلاق جو بیچنے والا، جو کسٹمر، دیکھو نا آپ ہائی وے کی طرف نکلتے ہیں تو جو ہوٹلوں میں جو ملازم ہوتے ہیں نا، وہ روڈ پہ آ کے آپ سے کیسی بھکاریوں کی طرح آپ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز آپ
یہاں تشریف لے آئیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی رشتہ ہے اس کا آپ کے ساتھ؟ کوئی احسان اس نے کیا؟ آپ کھا کر بھی اس پر احسان نہیں کر رہے، وہ آپ کو اپنے ہوٹل پہ بٹھا کے بھی احسان نہیں کر رہا، اس کی قیمت لے رہا ہے آپ سے. ہر وہ رشتہ جس کے پیچھے ہوس ہے، کوئی مفاد ہے. یہ جو سیکولر ریاستیں ہیں، اسٹیٹس کے جو اتنے فضائل بیان کرتی ہیں، ملک سے محبت، وطن سے محبت، اس کا مقصد بھی انسانیت نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو. اس کا مقصد چند لوگوں کے مفاد. یہی ملک جب ظالم بن کے غریب کنٹری پہ حملہ کرتا ہے تو بھی وہ قوم کو متحد ہونے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے. تو آج دنیا میں جتنی آپ کو دعوتیں نظر آئیں گی نا، ان کے لیبل بہت اچھے، بڑے اٹریکٹیو نعرے ہیں، ان کے پیچھے مفاد پرستی، کسی کی ہوس کو پورا کیا جا رہا ہوگا، کسی کی مفاد کو پورا کیا جا رہا ہوگا. صرف اللہ وہ ذات ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو تعلقات کا حکم دیتا ہے اور اس میں کسی کی مفاد پرستی کا خیال نہیں کیا ہوتا. اس لیے جو ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اسلام سب سے زیادہ اسی کو فوکس کرتا ہے. آج مختلف طریقوں سے مختلف طریقوں سے اللہ کو بھی نکالا جا رہا ہے ڈکشنری سے، اور اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. اس کے لیبل اسٹائل مختلف ہے. کوئی منہ سے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا والدین کچھ نہیں ہوتے. اولاد کے حقوق اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اولاد کو باپ بنا دیا ہے اور باپ کو اولاد بنا دیا ہے. حقوق ایسے بیان کیے جاتے ہیں، اسٹائل یہ ہوتا ہے. بہوؤں کو گھر کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور ساسوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت فرض نہیں ہے. لیبل بہت اچھا ہے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جو اس گھر میں 40-50 سال سے ہے، جو پورا گھر چلا رہی تھی، اب ایجڈ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کی عمر کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو سربراہ بنایا جائے، اس کے احسانات کا بھی تقاضا ہے. اس کی 2% کی ویلیو ہماری سوسائٹی میں نہیں رہی ہے. آزادی آزادی اور اس کو پھر عورت کے حقوق. تو بھائی وہ بھی تو عورت ہے، جو ساس ہے وہ بھی تو عورت ہے، کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی. بوڑھوں کے ہمارے ہاں حقوق بولو نہیں ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں ادھر کو آ گیا وہ ساس بہو کے چکر میں، پھر یہ تو سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. ساسیں بھی اتنی نیک نہیں ہوتی ہیں، ظلم وہ بھی کرتی ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل آزاد بنا دو آپ ان کو، یہ خدمت ہی لازم نہیں ہے اس کے اوپر. مرد گھر کے باہر کے کام کرے گا، گھر کے اندر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ عورت کے. تو اندر کے کاموں میں تو کوئی بوڑھا اگر اس کو سے پانی مانگتا ہے، بوڑھا کھانا مانگتا ہے، تو جو بھی گھر میں ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کرے. مرد گھر کے باہر کے کام اور عورت گھر کے اندر کے کام. لیکن نئی نسل کو بس آزاد کرو، ذمہ داریوں سے کیا کرو؟ آزاد. عورت کو شوہر کی ذمہ داریوں سے آزاد، بچوں کو ماں باپ کی خدمت سے آزاد، بہوؤں کو ساس سسر کی خدمت سے آزاد. ہاں کبھی یہ کمپنیوں میں نہیں کہیں گے کہ ملازم باس کے حکم سے بھی آزاد ہے، نہ وہ بزنس سے اس کا تعلق ہے. تو سب سے اچھا ملازم وہ ہے جو سب سے زیادہ باس کی خدمت کرے. سب سے اچھی ایئر ہوسٹس وہ ہے جو پیسنجر کی سب سے زیادہ خدمت کرے. 6 دفعہ بٹن دبائے تو 7 دفعہ ہے وہ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ. تو یہ جو پوری دنیا ہے نا، یہ بس پیسہ دولت، یہ اس کے گرد اخلاق وخلاق گھوم رہے ہیں سارے. تو بھائی میں جو اصل بات لے کے چلا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ سب سے زیادہ احسانات اللہ کے بعد والدین کے اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ. اللہ کے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اللہ کہتے ہیں شمار کرنا شروع کر دو تو ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد والدین کے ہیں. والدین جیسے اللہ کے احسانات بھولتا ہے نا انسان, تو اللہ کے بعد کس کے احسانات بھولتا ہے؟ والدین کے سب سے پہلے بھولتا ہے. کیوں؟ جب چھوٹا تھا اس وقت احسانات ہو رہے تھے, اس وقت اس کا شعور صحیح طرح کام نہیں کر. اب بڑا ہو گیا تو اب ضرورت نہیں رہی. تو جس چیز کی ضرورت نہ رہے وہ یاد رہتی ہے؟ وہ تو بے وقوفوں کا یاد رہتی ہے. آپ نے وسیم بھائی سے جب ضرورت تھی 1 کروڑ روپے قرضہ لے لیا, قرضے کا کاروبار چل گیا, آپ بھوکے مرنے سے بچ گئے, اب آپ کا کاروبار بڑھ گیا ہو, تو پھر وسیم بھائی یاد رہیں گے آپ کو؟ پھر کس کو یاد رہیں گے یار؟ اب تو کون وسیم, بلکہ وسیم کا نام سنتے ہی ڈپریشن میں جانا شروع. یہ آ گیا کڑی دیکھ. وہ بتاتا ہوں نا بار بار, ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے کہا منت مان لے کہ اللہ تو نے بچا لیا تو تیرے نام پہ غریبوں کو دیکھ کھلاؤں گا. وہ کنجوس آدمی منت نہیں مان رہا تھا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میں مروں گا ہی, مجبوراً اس نے منت مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں ایک دیگ غریبوں کے کو کھلاؤں گا. ایک لہر آئی, اٹھا کے دریا سے باہر. جیسے ہی باہر نکلا ہے فوراً کہتے کڑی دیگ, کون سی دیگ؟ دوسری لہر آئی واپس اندر. اب جب اندر گیا تو اس کو احساس ہوا یار یہ کیا ہو گیا, تو فوراً کہتا ہے کہ اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی کے کڑوی, بریانی کی دیکھ پکانی ہے کہ زردے کی پکانی. احسان فراموشی. ہمارے جو شیخ ہیں, اب تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم. انہوں نے سرگودا کے نا ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے میں آنکھ کھولی, گاؤں میں. میں وہ گاؤں بھی گیا ہوں, حضرت کے گھر بھی گیا ہوں. بہت ہی ایک پسماندہ علاقہ ہے سرگودا کے مضافات میں. پڑھائی میں بہت تیز تھے, بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے, وفاق میں ٹاپ کیا تھا پورے پاکستان میں. تو ادھر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو کراچی میں تھے نا, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب, ان دونوں بزرگوں کے استاذ تھے. تو ہمارے جو شیخ تھے وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں آ کے رہنا شروع کر دیا. قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت نے جب دیکھا کہ بھئی ان کی علمی استعداد بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, اللہ کا خوف بھی ہے, حب جاہ نہیں ہے, حب مال نہیں ہے, تو حضرت نے اپنا نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب سے بھی ہم بیعت تھے. وہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا معیار کتنا اونچا تھا تقویٰ کا. تو وہ کسی کو اتنے آرام سے بناتے نہیں تھے, یعنی اجازت بیعت نہیں دیتے تھے. تو حضرت نے کیا کیا کہ پھر اپنے ساتھ سفروں میں لے جانا شروع کر دیا. تو اللہ نے بڑی عزت دی. تو ہمارے شیخ نے بتایا کرتے تھے کہ میں جب سرگودا کے مضافات میں اپنے اس علاقے میں جاتا ہوں نا تو وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھ تو اصل میں گویا تیری اصل یہ تھی, تجھے تیرے استاذ نے کہاں تک پہنچا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جب انسان کہیں تک پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اپنا پرانا زمانہ بھول جاتا ہے. یہ کیوں استحزار؟ تاکہ اپنے استاذ اور شیخ و مرشد کی محبت پیدا ہو کہ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں. ایک بزرگ سے تعلق قائم کیا, اس کی اخروی برکتیں تو بعد کی دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ آج اللہ اتنا کام لے رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنا ماضی سوچا کرے. اللہ میاں نے بھی ہمیں بار بار ہمارا ماضی بتایا ہے, پاسٹ. اصل میں حال تو سب کا ہی اچھا ہوتا ہے, پاسٹ کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. پاسٹ اللہ بھی بتاتے ہیں, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں آج جو تم وڈیرے بنے پھرتے ہو, محلے کے دادا بنے پھرتے ہو,
تمہارے اوپر ایک کروڑوں اربوں سال کا زمانہ ایسا آیا ہے تم قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھے، مٹی تھے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، منی کے قطرے سے ہم نے تمہیں بنایا. اس ماضی کی طرف جھانک کر دیکھو، ایک جرثومہ تھا، کوئی قابل عزت چیز تھی وہ؟ ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آئے. اللہ کہتے ہیں تمہارے ماں کے رحم میں اس نے قرار پکڑا. فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ایک ٹھکانہ دیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، مختلف مدارس سے گزارا اس کو. یہ سب ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے سب کچھ. آج اگر وہ ہمارا ماضی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں گھن آنا شروع ہو جائے اپنے آپ سے. کیسے سڑا ہوا گوشت بنتا ہے، انتہائی بدبودار، گند، بو ہوتی ہے، بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. فخلقنا المضغۃ علقۃ، اس گوشت کو ہم جمے ہوئے خون کو گوشت میں تبدیل کرتے ہیں. 4 مہینے تک نا انسان کا جو ماں کے پیٹ میں پروسیس ہے وہ ایک بدبودار گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بہت سخت سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، اس پہ پھر گوشت چڑھاتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. یہ سارے مراحل ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہیں اور انسان کو اس کی خبر نہیں ہے. اسے نہیں پتا میرے رب نے ماں کے پیٹ میں کیسے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کروایا، مزدور لگائے ہوئے ہیں. شو روم میں گاڑی تیار ہوتی ہے نا، وہ عمل اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ میں انسان کے تیار ہونے کا پروسیس پیچیدہ ہے. آنکھ لگ رہی ہے بھائی، آپ کبھی شو روم میں جا کے دیکھیں نا گاڑیاں کیسے تیار ہو رہی ہوتی. ہاں بھائی مڈگارڈ اٹھا کے لیا بھائی، ہاں بھائی ٹائر لیا، ہاں بھائی پانا لیا، چھوٹے پانا لے کر. اب تو ورک شاپ میں چھوٹے ہی شارٹ ہو گئے. پہلے زمانے میں اب بھی تھوڑے بہت نظر آتے ہیں. ورک شاپ میں ایک چھوٹا ہوتا تھا جو ہمیشہ گنجا ہوتا تھا، اس کو پتہ نہیں بال کیوں نہیں رکھنے دیتے تھے اور اس کو چپت لگتی رہتی تھی. چھوٹے ادھر پانا لے کر آ، چل بے چھوٹے یہ ٹائر اٹھا کے لا، ہوتا تھا نا. اس بیچارے کو بال بھی نہیں رکھنے دیتے تھے تاکہ جب چپت لگے نا تو ڈائریکٹ اسکن پہ جا کے ٹچ ہو، بال بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. چھوٹے یہ لیا، چھوٹا وہ لیا، چھوٹے یوں کر لے، چھوٹے یوں. چھوٹا تھوڑے دنوں میں وہ محلے کا دادا بن جاتا تھا، اس کی اپنی ورک شاپ ہوتی تھی. اب پب جی سے فرصت ملے گی تو کچھ سیکھے گا نا چھوٹا. اب چھوٹا بھی وہاں بیٹھ کے فیس بک پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی ہمارے یہاں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی. کیسے ترقی ہوگی؟ اسکول میں ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے طلبہ اس اردغل دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے موبائل میں. اچھا خیر، تو اللہ تعالی ہمیں ہمارا ماضی بتاتے ہیں، ایک جگہ تھوڑی، بہت جگہ. ایک لبرل نے تو قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا انسان کو تانے دیتا ہے، معاذ اللہ، کہ تو ایسا تھا، تو ایسا تھا. تانے دیتا ہے کہ تو ایک بدبودار قطرہ تھا، تو ایک بدبودار گوشت تھا. تانے نہیں دیتا، ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے کہ آج تم بڑے فن خان بنے پھر رہے ہو 3 پیس سوٹ ٹائی میں، اور جی آج سر کی میٹنگ ہے، آج ایک بزنس میٹنگ ہے، آج جناب اسلام آباد بائر جا رہے ہیں بزنس کلاس میں، آج جناب سر کو بلایا گیا ہے، آج جناب جلسے سے سر خطاب فرمائیں گے، آج مفتی طارق مسعود صاحب آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں گے، آج حضرت جی نے فلاں جگہ جانا ہے. یہ انسان کی عزت ہے نا، ہر آدمی کی عزت ہے. اپنے کمتر سے دیکھو گے تو اس کی نظر میں آپ کی عزت. رکشے والے کی بھی ایک عزت ہے. جس کے پاس رکشا نہیں ہے وہ کس کی عزت کرتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اپنا رکشا ہے. جس کے پاس اپنا رکشا نہیں ہے، کوئی رکشا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی عزت کرتا ہے جس نے قسطوں پہ رکشا لیا ہوا ہے کہ یار ہم تو قسطوں پہ بھی نہیں لے سکتے.
تو دنیا میں جس کو بھی اللہ نے عزت دی اس سے اوپر والی عزت بھی ہے, اس سے بھی آگے جاؤ گے تو اور عزت, اور اس سے کمتر بھی ہے. تو حدیث میں حکم ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. رکشہ والا یہ دیکھے کہ بھائی بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ریڑیاں بھی نہیں ہیں. تو ہم اپنی اوقات چونکہ بھول جاتے ہیں. کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی بزرگ بنا ہوا ہے, کوئی سائنسدان بنا ہوا ہے, کوئی لیکچرار بنا ہوا ہے, کوئی کمپنی کا باس ہے, کوئی محلے کا دادا ہے, کوئی گھر کا باپ ہے. وہ کون ہے وہ سب کو پتا ہے. آپ اپنے آپ کو نہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ساری دادا گیری ہے نا, یہ سائنسدان تھوڑی بتائیں گے آپ کو کہ تم اصل میں کیا تھے. ہمیں ہماری اوقات کون یاد دلاتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. اس نے کہا یہ زیادہ عرصہ نہیں ہے, 15 20 30 40 سال پرانا جھانک کے دیکھو, ایسے غلیظ تھے کہ کپڑوں پہ لگ جاتے تو دھوئے بغیر نماز اللہ ہی قبول نہیں کرتا, اتنا گندا. جسم سے نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور پھر حیض کا خون, کتنا گندا خون. جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوتی ہے حیض کا خون آنا بند, تو کہاں جا رہا ہے وہ؟ نہیں آئی بات سمجھ میں. وہ وڈیرے صاحب چودھری صاحب کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس غلیظ خون سے. ایک تو خون گندا اور اوپر سے گندے راستے سے نکلنے والا خون اور گندا. اس سے جناب وسیم بھائی کا اسٹرکچر بن رہا ہے, معذرت کے ساتھ غفار بھائی, اور نام بتا دو کوئی نئے نئے. وسیم غفار بہت ہو گئے. اختر صاحب, وڈیرے صاحب, چودھری صاحب, نام کے بجائے وڈیرے چودھری, یہ سب ٹھیک ہے نا. سیاستدان, موٹیویشنل اسپیکر, مفتی, عالم, بزرگ. اس غلیظ اور پلید اور گندا خون آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ میں تھوڑی بیٹھا ہوں, اللہ میاں بتا رہا ہے بھائی, میں تو پارسل کر رہا ہوں. یہ تو اللہ میاں ہمیں ہماری اوقات بتا رہے ہیں. ہمارے پاس صرف پارسل کا انتظام ہے بھائی, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں. جو برگر والے کہتے ہیں نا پارسل کا خاص انتظام ہے, وہ برگر بنا بھی رہے ہیں اور پارسل کر بھی رہے ہیں. گول گپے والوں نے لکھا ہوتا ہے پارسل کا خاص انتظام ہے, تو گول گپے بنا بھی رہے ہیں اور پارسل بھی. ہم صرف پارسل کر رہے ہیں, بنا ہم نہیں رہے ہیں. یہ تو بنا بنایا قرآن جو ہے نا وہ ہم پارسل کر رہے ہیں. تو ادھر پریگننسی ہوئی, اور یہ جو کل بڑا ہو کے وہ جناب علاقے کا ناظم بنے گا, چودھری بنے گا, وڈیرا بنے گا, بزنس مین بنے گا, موٹیویشنل اسپیکر بنے گا, مفتی بنے گا, عالم بنے گا, لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا. یہ جناب بن کس چیز سے رہا ہے؟ وہ غلیظ اور گندا خون. اللہ میاں اس کو جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی اللہ اس خون کو روک دیتے ہیں. انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ 2 ٹکے کا ہے نہیں. باتیں دیکھو اس کی. اس لیے اللہ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے قرآن بار بار کیا کہتے ہیں؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنا تزکیہ مت کیا کرو, یعنی اپنے آپ کو نیک ہونے کا دعویٰ مت کیا کرو کہ میں یوں میں یوں میں یوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی. کوئی خوبی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرو بھائی, اس کی دین ہے, ہم تو بھیکاری ہیں, اس نے دے دی, جب چاہے وہ چھین لے. اتنی بڑی نعمت ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے نبی ہم جو آپ کو علوم دے رہے ہیں, اگر ہم چاہیں یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں اور آپ پھر ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے کہ ہم سے کچھ علم لے لیں, بالکل سب کچھ چھین لیں ہم اگر چاہیں تو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی جب اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہوگا. ہے بھائی, دیکھو آپ نے کسی غریب آدمی کو بحریہ ٹاؤن میں 25 پلاٹ دے دیے, پہلے تو اس کو یقین نہیں آئے گا, کیا خیال ہے؟ پھر وہ تھوڑے دنوں جب اس کو یقین آئے گا, اب آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ ساری دولت اس سے لے لوں, تو وہ کیا اس کے دل پہ آرے چلیں گے نا, ابے بھائی یہ کیا ہو گیا. بہت بڑا احسان جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو واپسی کی دھمکی سے سامنے والے پر بہت خطرناک اثر پڑتا ہے.
تو انبیاء کے دل میں جو سب سے بڑی دولت ہے ان کی نظر میں وہ تو علم ہے، وہ پیسوں کے عاشق تھوڑی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے ریفرنس نہیں دیتے، ہم پوری آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ ریفرنس دینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے پوری حدیث عربی میں یا آیت پڑھ کے سنا دینا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں، لام تاکید کے لیے، نون مشدد بھی تاکید کے لیے، ہم چاہیں تو ضرور بھی ضرور جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں سارا کا سارا آپ سے چھین لیں. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر اپنا آپ کسی کو مددگار بھی نہیں پائیں گے ہمارے خلاف کہ ہم سے تھوڑا سا بھی علم چھین کے دکھا دے وہ. تو حکیم علماء نے لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی نا، لیکن اللہ نے اگلی آیت میں اپنے حبیب کو تسلی دے دی، الا رحمتا من ربک، مگر تیرے رب کی تجھ پر، بولو کیا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، الا رحمتا من ربک، مگر تیرے رب کی تجھ پر رحمت ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، پھر اللہ خود کہتا ہے کہ واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پر بہت زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے، اتنا فضل ہے کہ اتنے علوم دیے اور چھینتا نہیں ہے. تو حکیم علماء فرماتے تھے اگلی آیت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی ہوگی. آپ کسی کو نا کروڑوں روپے کا گفٹ دیں، وہ غریب آدمی ایک دم دولت مند ہو جائے، پھر آپ بولیں بیٹا میں جب چاہوں یہ 2 منٹ میں لے سکتا ہوں، اس کے تو دل پہ آرے چلنا شروع، پھر فوراً تسلی دیتے ہیں لوں گا نہیں. فوراً کیا تسلی دیتے ہیں؟ بھائی لے نہیں رہا میں، صحیح ہے نا. تو اللہ میاں ہمیں ہماری کیا یاد دلاتے ہیں میرے بھائی؟ لکھا ہوتا ہے نا اوقات شام 7 سے 8، تو وہاں لکھ دیا کرو اوقات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بنے. تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نعمت کے وجود کا انکار کر دیں، کہ ہم جیسے بعض لوگوں پہ خام خواہ کی نا تکلف والی تواضع، جناب اللہ نے آپ کو اتنا نوازا، نہیں میں تو خاکسار، میں تو گدھا. آج کل اسٹائل اور تکلفات بہت ہیں. تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ پھٹ پٹی سی بائکوں پہ گھومنا شروع کر دیں، لینڈ کروزر چھوڑ دیں، سمجھ رہے ہو؟ جو چیز تکبر ہے اس کو تکبر کہا جائے گا، جو تکبر نہیں بے وقوفی ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو حماقت اور بے وقوفی. میں خاکسار، تو ایک دفعہ الو کا پٹھا ہی کہہ دو اپنے آپ کو. وہ ایک صاحب جا رہے تھے نا سفر میں، پوچھا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا کلب حسین، حسین کا کتا. اب یہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کا کوئی چنگیز خان نام تھا، اس نے بولا یار میں تو بڑا تکبر والا نام ہے میرا. اب میں کوئی ایسا نام بتاؤں جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. کلب کہتے ہیں کتے کو، حسین کا معنی. اس سے پوچھا آپ کا نام، کہہ رہے خنزیر اللہ. یہ اسٹائل کس کا چل رہا ہے آج کل؟ تواضع. او بھائی یہ تواضع نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. تو تکبر یہ ہے، حدیث میں آتا ہے بطر الحق، اپنے آپ کو انسان اتنا فنٹر سمجھنا شروع کر دے کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ اپنی انسلٹ محسوس کر رہے ہیں اس غلط کو غلط ماننے میں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ محترم آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے. میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم کیا مریخ سے آئے ہو؟ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی. کلکم خطاؤن، ہر شخص خطا کار ہے. اجتہادی خطائیں تو پیغمبروں سے بھی ہوئی ہیں، تبھی تو پیغمبروں کو حکم ہے کہ مشورے لو. پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا، رائے اور سوچ میں خطا ہو سکتی ہے، بشر ہیں. تبھی تو حکم دیا وشاورہم فی الامر، اے نبی آپ ان سے مشورہ بھی لیں. مشورہ کیوں لیں؟ اپنی رائے پر کلی اعتماد بولو نہ کریں، آپ مشورہ لیں ان سے. آپ مشورے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ اس کام کے منفی پہلو ہوں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، تو وہ منفی پہلو سامنے آ جائیں گے مشورے کے بعد. سید الانبیاء سے زیادہ ذہانت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟
انہیں حکم دیے جا رہا ہے کہ رائے میں آپ خود مختار نہ ہوں. آج ہماری اور آپ اپنی حالت دیکھو, جو رائے ہم قائم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان سے وہی بن کے نازل ہوئی ہے, اس کے سوا کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا. سیاست میں بھی ایسے ہی ہے, میرا لیڈر آب زمزم سے نہایا ہوا, جو اپوزیشن ہے وہ جہنم میں جب تک نہیں جائے گا. اس کے اپوزیشن کے ہر الٹے کام کی توجیہ کہ یہ حضرت جی نے قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ الٹا کام کیا ہے, لہذا یہ فی الحال سیدھا ہے. اور اپنا والا جو ہے نا حضرت جی, اس کے ہر الٹے کام کی لاجک تلاش کر کے اس کو کیا کرنا, سیدھا. اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے الٹا. وہ اچھی بات بھی کر رہا ہے, ایکچولی اصل میں تو امریکہ نے بولا یہ اچھا کام کرو. یہ سیاسی تبصروں میں اور ہر چیز میں نا اعتدال والی رائے, کہیں بھی آگے نہ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس ہم جو سورس آف نالج ہے نا وہ بہت محدود ہوتی ہے. ہمارے پاس جو نالج کے ذریعے فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یا صحافیوں کے تبصرے ہیں, یا اخبار ہے, جو خود مبتلا ہوگا ہم اس سے تھوڑی ملے ہوتے ہیں کہ یار ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے دلائل ہوں. تو کسی ادارے کے بارے میں بھی نیگیٹو رائے مت رکھو, کسی ادارے کے بارے میں بھی, اور کسی شخصیت کے بارے میں بھی, جب تک 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے, ورنہ چپ رہو. چپ رہنا تو آتا ہی نہیں ہے نا, مسئلہ سارا ہی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے فلاں لیڈر کیسا, آپ کو مجھے علم نہیں ہے, تو ایسا لگے گا جیسے یہ تو جاہل ہے دنیا میں. ابے بھائی نہیں پتا یار, ہمیں کیا پتا کون کیا ہے. لا ادری, لا ادری کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے, یہ کہنا سیکھو. جتنے بڑے بڑے علامے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, ان سے مسئلے پوچھے جاتے تھے, وہ کہتے تھے ہم تحقیق کر کے بتائیں گے. یہ علم کی علامت ہے. اور جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کو تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, جو پوچھو فوراً قرآن حدیث کی روشنی میں جواب. اپنی جہالت کا اعتراف ہی نہیں کرتے. امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے آ کے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے, شرعی مسئلہ. حالانکہ حدیث میں ان کی بشارتیں موجود ہیں کہ مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے, یضرب الیہ اکباد الابل, اونٹوں کے کجاوے کسے جائیں گے, لوگ دنیا سے سفر کریں گے. اکثر علماء اس طرف گئے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں. تو بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے 36 سوالات پوچھے. ایک سوال پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. دوسرا پوچھا لا ادری, تیسرا پوچھا لا ادری. 36 سوال پوچھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. اور آج آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, جو پوچھو فوراً پرسنس سے جواب فوراً موجود, اور حوالے بھی ہیں. لوگ حوالوں سے متاثر ہو رہے ہیں, بھائی ریفرنس دیا ہے. اتنا آسان ہوتا تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے, اتنی ریسرچ ہوئی ہے, اتنی تحقیق ہوئی ہے, یہ تو پھر تو فارغ لوگ تھے, اس کا مطلب ہے. اور ریفرنس اس حدیث کا دیں گے جو جس سے ان کا دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہوگا, جو اس کے اگینسٹ ہوگی وہ پی جاتے ہیں.